آج ویو 360 میں وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری سے خصوصی گفتگو۔ کورونا وائرس کے سبب عوامی تحریکیں چلانا مشکل، اور گھر پر ہیں تو ٹرائی کیجئے کچھ مزیدار کھانے اور پڑھیے کچھ اچھی کتابیں۔ ہم کتابیں دوستوں کو فری دیں گے تاکہ وہ گھروں میں بیٹھ کر مطالعہ کریں، کتاب پڑھیں، کتاب سے دوستی لگائیں، اور جو ان کا وقت ہے تو وہ کتاب کے مطالعے میں گزرے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں اسد اللہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر کی معیشت سے لے کے عبادت تک ہر ایکٹیویٹی متاثر ہوئی ہے۔ معیشتوں میں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ 2020 میں دنیا بھر کی معیشت 3% سے سکڑے گی۔ دوسری جانب اگر ہم عبادت دیکھتے ہیں تو اجتماعی عبادات پہ دنیا بھر میں تقریباً پابندیاں لگی ہیں یا سرگرمیاں معطل کرنے کی یا محدود کر دینے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ جو ہے اس کو روکا جا سکے۔ لیکن پاکستان میں جزوی لاک ڈاؤن کے باوجود مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے اعلان کیا ہے کہ ان پابندیوں کا اطلاق اب وہ مساجد پہ نہیں ہونے دیں گے۔ رمضان المبارک میں جمعہ اور تراویح کی نماز کا مساجد میں اہتمام کیا جائے گا اور اس لحاظ سے کسی قسم کی پابندی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری نے وائس آف امریکہ سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مساجد میں اجتماعات سے متعلق فیصلہ حکومت اور علماء کرام کے درمیان مذاکرات کے ذریعے ہوگا، لیکن کسی کو بھی ریاست کی ریٹ چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پتہ نہیں کس ماحول میں انہوں نے وہ کل کی باتیں کی، لیکن آج مجھے وہ بتا رہے تھے کہ وہ ہمارے ڈیمانڈز تھے۔ حالانکہ اس پریس کانفرنس کی کیفیت سے یہ لگتا تھا کہ وہ فیصلے ہیں انہوں نے از خود کر دیے ہیں، اور ریاست سے رابطہ کرنے کی یا حکومت سے رابطہ کرنے کی انہوں نے کوئی زحمت گوارا نہیں کی۔ میں نے ان سے پھر کہا کہ کوئی بھی جو حتمی فیصلہ ہوگا تو 18 تاریخ کو ہم ایک مشاورت، تفصیلی مشاورت، اور اس کے بعد آپ کی موقف کو بھی سنا جائے گا، حکومت بھی اپنا موقف پیش کرے گا، جو بھی پھر ایک مناسب راستہ ہوگا اس پہ ہم چلیں گے اور فیصلہ کریں گے۔ ہم آخری حد تک ایسی صورتحال سے بچنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو مساجد کے ساتھ ایک لڑائی کی اور محاذرائی کی کیفیت ہو، اس کی اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے اور ان کی پکڑ دکڑ ہوتی ہے اور گرفتاریاں ہوتی ہیں تو ریاست کا بھی اچھا امیج نہیں بنے گا، حکومت کا بھی نہیں بنے گا، اور خود علماء کرام کا بھی نہیں بنے گا کہ اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ریاست کے ساتھ وہ اس حد تک چلے گئے ہیں۔ ورنہ اگر وہ صورتحال ہوتی پھر ظاہر ہے ریاست ہے، وہ اپنی ریٹ اور اپنی عملداری باہر طور پر قائم کرے گی، اور ریاست وہی فیصلے کرے گی، وہ کسی کے خواہش کے مطابق نہیں کرے گی، وہ فیصلے کرے گی جو عوام کے لیے اور قوم کے لیے فلاح کے ہو، بہبود کے ہو اور خیر کے ہو۔ دیکھیں، تراویح کے جو نماز ہے وہ نفل ہے۔ فرض نماز کو اگر محدود کیا جا سکتا ہے، جمعہ نماز کو محدود کیا جا سکتا ہے، تو تراویح نفل ہے اور عید واجب ہے۔ دونوں کا مطلب ہے کہ شریعت میں جو درجہ ہے فرض کے بعد کا ہے، واجب کا بھی اور نفل کا بھی، تو اس پہ بھی کوئی ہم بات کر سکتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہونا ہے۔ اور بھی ہم جو بھی بات کریں گے علماء کرام کو اعتماد میں لے کر ان کو مشاورت کر کے کریں گے۔ پاکستانی عمرہ زائرین جس کو معتمرین کہتے ہیں، اینڈ آف رمضان کے اختتام تک جو اس دفعہ جو ریشو تھا جس طرح بڑھ رہے تھے، تو خیال یہ کیا جاتا تھا کہ 2 ملین تک پہنچ جائیں گے، 20 لاکھ تک، اور سعودی حکومت نے اپنے ایمبیسیز کو، اپنے مشنز کو کہا ہے کہ آپ عمرہ ویزا رمضان کے لیے جاری نہ کریں۔ تو لگتا تو یہ کہ اس دفعہ رمضان المبارک کے عمرے نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے بھی تو بہت محدود پیمانے پہ۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کئی علاقوں میں ریڈ زونز بنائے گئے ہیں۔
وادی میں لاک ڈاؤن کو 10 مئی تک بڑھا دیا گیا ہے. لوگوں کو گھروں میں رہنے کے لیے رضاکار بھی ریاستی مشینری کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. زبیر ڈار سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. جہاں دنیا بھر میں کورونا وائرس جیسی وبا کو روکنے کے لیے لوگ جٹے ہیں، وہیں بھارتی زیر انتظام کشمیر میں بھی اس وبا کو روکنے کے لیے حکومتی سطح پر کوششیں جاری ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے عوام نے بھی اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کیا ہے. انتظامیہ نے سری نگر اور مفصلات میں کئی علاقوں کو ریڈ زون قرار دیا ہے. نوجوانوں نے رضاکارانہ طور پر سڑکوں پر آ کر اپنے علاقوں کی ناکہ بندی کی ہے. اس لیے ہم نے انیشیٹو لیا ہے کہ نہ ہم کسی اپنے ٹاؤن کے کسی بندے کو نہ باہر جانے کی اجازت دے رہے ہیں، نہ باہر کے کسی بندے کو بے وجہ اندر جانے کی اجازت دے رہے ہیں. یہ ایک ڈیڈلی ڈیزیز ہے، اسی لیے لوگوں کو چاہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی بیٹھے، گھروں سے باہر نہ نکلے. خارجی اور داخلی راستوں کو آواجاہی کے لیے بند کیا ہے، جس سے کورونا وائرس کے پازیٹیو کیسوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے. پریکاشنی میجرز کے لیے بہت اچھا ہے کہ انہوں نے یہ جو ریڈ زون قرار دیا. میں بھی اس میں ایڈمنسٹریشن کا کوئی اچھی بات ہو ہمارے لیے. وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اچھی بات ہے اگر ریڈ زون مطلب کلیئر کیا، اس میں بھی کچھ ہوگا. بھارتی حکومت کی طرف سے 3 مئی تک لاک ڈاؤن بڑھانے کی صورت میں اب امید کی جا رہی ہے کہ نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا میں اس وبا کا خاتمہ ہو. زبیر احمد ڈار، وائس آف امریکہ، سری نگر. کووڈ-19 کی عالمی وبا سے پیدا ہونے والے حالات نے دنیا بھر میں چلنے والی عوامی تحریکوں کے لیے جلسے اور احتجاج کرنا کافی مشکل کر دیا ہے. یہ تحریکیں سماجی دوری پر عمل درآمد جاری رکھتے ہوئے اپنے مطالبات کس طرح لے کر آگے بڑھ سکتی ہیں، اس بارے میں نیلوفر مغل نے ایک رپورٹ بنائی. آئیے دیکھتے ہیں. دنیا کے وہ شہر جہاں کی سڑکوں پر دھرنے، احتجاج، مظاہرے، ریلیاں اور مارچ معمول تھے، آج کورونا وائرس کی وجہ سے سنسان پڑے ہیں. بوسٹن یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر عادل نجم کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا کا نقشہ ہر لحاظ سے بدل گیا ہے. جتنی بھی یہ تحریکیں تھیں یہ باہر سڑک پہ تھیں، اس میں مظاہرے تھے، اس میں غصہ تھا، خصوصاً نوجوان تھے. آپ نہ صرف بر صغیر میں، اس کو آپ ہندوستان میں دیکھیں، اس کو آپ کشمیر میں دیکھیں، اس کو آپ پاکستان میں بھی ایک حد تک دیکھیں، لیکن آپ اس کو چلی میں بھی نظر آتا ہے، ہمیں لیبنان میں بھی نظر آتا ہے، یورپ میں بھی نظر آتا ہے. تو یہ تمام طریقے پہلے تو ایک گیدرنگ کی وجہ سے، کیونکہ بہت سے لوگ اکٹھے ہونے تھے، وہ ہماری نظر سے اوجھل ہو گئی. جوناتھن پنکنی امریکی تھنک ٹینک یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک تجزیہ کار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تحریکیں اپنا مومنٹم برقرار رکھنے کے لیے اب اپنی حکمت عملیوں میں تبدیلیاں لا رہی ہیں. چونکہ یہ تحریکیں اب عوامی سطح پر مظاہرے نہیں کر سکتی، خاص طور پر وہ تحریکیں جو مظاہروں پر ہی انحصار کرتی تھی، وہ اب مختلف طرح کے حربے اور متبادل طریقے استعمال کر رہی ہیں. مثال کے طور پر برازیل میں لاکھوں لوگوں نے ایک مقررہ وقت پر اپنی کھڑکیوں پر آ کر اور برتن بجا کر صدر کے خلاف احتجاج کیا. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سرگرم کارکن چپ نہیں بیٹھے، وہ سماجی دوری پر عمل درآمد برقرار رکھتے ہوئے سڑکوں کی بجائے اپنی مطالبات کی جنگ آن لائن لڑ رہے ہیں. یہ جو تحریکیں ہیں، جو ان کے پیچھے جو سیاست ہے، ان کے پیچھے جو ایک غصہ ہے، وہ جو ہے وہ آن لائن آ گیا. تو یہ سوچنا کہ اچھا یہ اب ختم ہو گئے، یہ تو بہت بڑی خام خیالی ہوگی. کچھ تحریکوں کے سرگرم کارکن رضاکارانہ طور پر پیچھے ہٹ گئے، لیکن کچھ کو زبردستی گھر بٹھا دیا گیا یا حراست میں لے لیا گیا. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ بحران طویل عرصے تک جاری رہتا ہے تو اس سے عوامی تحریکوں پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. مجھے یہ تشویش ہے کہ اگر یہ پابندیاں زیادہ عرصہ تک جاری رہیں تو ہم دیکھیں گے کہ دنیا کی حکومتیں صرف صحت کے نقطہ نظر سے ہی نہیں بلکہ سیاسی طور پر دبانے کے مقصد سے بھی ان تحریکوں کے خلاف اقدامات جاری رکھیں گی. مثال کے طور پر الجیریا میں کورونا وائرس کی وجہ سے حکومت نے عوامی مظاہروں پر 1 سال کے لیے پابندی لگا دی. بنیادی طور پر ایسا دکھائی دیتا ہے وہ اس جمہوریت نواز تحریک کو مکمل طور پر بند کروانا چاہتے ہیں. بہت سے سرگرم کارکن اب اپنی تحریکوں کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کے پھیلاؤ اور اس سے نمٹنے کے لیے سوشل میڈیا پر آگاہی مہم بھی چلا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی وہ اپنی حکومتوں پر بھی زور دے رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے مزید اقدامات کریں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، الیگزینڈریا، ورجینیا.
दुनिया भर में कोविड-19 या कोरोना वायरस के इम्पैक्ट के बाद मुसलसल अमवात में भी इजाफा हो रहा है और इसके साथ साथ केसेस भी, एक्टिव केसेस भी मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। इस बारे में अपडेट रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको हमारे फेसबुक पेज और बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी मिलेगा। फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। पाकिस्तान में महदूद पैमाने पर कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने के लिए लॉकडाउन में जो नरमी की गई है उस पर कारोबारी कम्युनिटी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। हुकूमत की जानिब से कारीगरों और हुनरमंदों को दुकानें खोलने की इजाज़त मिली है, लेकिन दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के ताजरों की शिकायत है कि हुकूमत ने उन्हें वाज़ेह अहकामात जारी नहीं किए और ना ही हिदायत से मुताल्लिक़ कोई नोटिस इरसाल किए हैं। दुकानदारों का कहना है कि बहुत से कारोबार अपनी सरगर्मियां जारी रखने के लिए एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, इसलिए कुछ को खोलना और कुछ को बंद रखना शायद फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। जिस दुकान का ऑर्डर कल हुआ है वो खुली थी, लेकिन आगे फिर इंतज़ामिया ने बंद करवा दी कि भाई अभी तक हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आए, जब ऑर्डर आएंगे तो फिर खुलेगी। अब ये भी उल्टी हिकमत है कि दर्जियों की दुकानें खुली होंगी और कपड़े की दुकानें बंद होंगी। कपड़ा आएगा तो कहीं से सिएंगे ना, तो उनका निज़ाम चलेगा। इधर मालिक ने किराया लेना ही लेना है हमसे। इधर ऐसे ऐसे मालिक भी हैं जो किराएदार के ज़रिए उनका निज़ाम चलता है घर का। उन्हें बात करो किराया ख़त्म करने क्यों, कहते हैं भाई हमारा तो आपसे निज़ाम चल रहा है, हमें तो आप किराया दोगे तो दो, नहीं तो खाली करो। इस्लामाबाद में दर्जनों कच्ची आबादियां हैं जिनमें लाखों लोग रिहाइश पजीर हैं। बस्ती वालों को खदशा है कि अगर किसी एक फ़र्द में भी मुहलिक कोरोना वायरस की तस्दीक होती है तो इससे पूरी बस्ती इसकी लपेट में आ सकती है। नज़रुल इस्लाम हमें बता रहे हैं कि वसाइल से महरूम इन गुंजान आबाद बस्तियों में समाजी फासला बरकरार रखना तकरीबन नामुमकिन है। आरिफ मसीह गुज़िश्ता 40 सालों से इस्लामाबाद की फ्रेंच कॉलोनी में रहाइश पजीर हैं। वो पेशे के लिहाज से पेंटर हैं और अपने 5 बच्चों और बीवी के हमरा एक छोटे से कमरे में रहते हैं। अगरचे हुकूमत कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए समाजी फासला बरकरार रखने की हिदायत दे रही है, आरिफ मसीह की नज़र में उनकी बस्ती में ऐसा करना मुमकिन नहीं है। तंग गलियाँ, छोटी गलियों में तो बंदा एक दूसरे को रेगुलरली टच होता है। ये वबा फैलती है तो इसमें मेरे बस की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दिहाड़ीदार बंदा क्या कर सकता है, वो रोटी का करे या डेटॉल ले या कोई सैनिटाइजर वगैरह ले, कोई ऐसी चीज़ तो वो ले नहीं सकता। कच्ची बस्तियों के बहुत से मकीनों का इन दिनों कोई जरिया आमदन भी नहीं। लॉकडाउन से पहले शमा खादिम माहाना उजरत पर लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन अब नहीं जानती कि दोबारा कब कुछ कमा सकेंगी। जब से ये वायरस की बीमारी मतलब कोरोना की आई है तो तब से उन्होंने छुट्टियां दे दी है। उन्होंने कहा कि तब तक नहीं आना जब तक ये ख़त्म नहीं होगा और हम बुलाएंगे नहीं। उनको यही डर था कि मतलब इनके आने से या इनकी वजह से हमको ना लग जाए। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक इस्लामाबाद की कच्ची बस्तियों में 3 लाख से ज़ायद अफराद रिहाइश पजीर हैं। हुकाम के मुताबिक इन इलाकों में भरपूर आगाही मुहिम चलाई जा रही है। हाउस टू हाउस सर्वेलेंस टीम्स ने विज़िट किए हैं। अब विज़िट के बाद अब उन्होंने विज़िट में हर जगह पे जाकर उन्होंने सेशंस किए हैं, कम्युनिटी अवेयरनेस सेशंस किए हैं। उनको 4-5 घरों के उनके बड़ों को बुलाकर उनको बिठा के उनके साथ सेशंस किए और उनको ब्रोशर्स तकसीम किए और उनको इस बीमारी के बारे में बताया। और ये जो एक साइकिल कंप्लीट हो गया है, अब यहाँ रुकेगा नहीं। इस सबक को और इस लेसन को दोबारा रिपीट किया जाएगा। तो आई होप कि इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम रिपीटेड आप उनको याद दिलाने से, याद दहानी से कि उनको दे विल बी ऑन इट इंशाल्लाह। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सरकारी कोशिशों के बावजूद हकीकत ये है कि फ्रेंच कॉलोनी जैसी कच्ची आबादियों के मकीनों के पास इतनी जगह और वसाइल ही नहीं कि एहतियाती तदाबीर पर पूरी तरह अमल कर सकें। तमाम एहतियात के बावजूद इस्लामाबाद की इन गुंजान आबाद कच्ची आबादियों में समाजी फासला बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। ऐसे में खदशा है कि किसी एक फ़र्द के कोरोना वायरस का शिकार होने से पूरी बस्ती वबा की जद में आ सकती है। नज़रुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफ़गानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के,
انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے. لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے. خدا بس اتنی سمجھتے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں. باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی. بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی, بس اتنا سا تو خواب ہے. خبر جیسی پہنچے ویسی, ویو 360 صرف آج نیوز پر. کرونا وائرس کی وجہ سے آپ گھر پہ بند ہیں, بور ہو رہے ہیں, تو کرونا وائرس کے دوران ایک چیز آپ کو جو فائدہ دے سکتی ہے وہ ہے کوئی نئی چیز سیکھنا, چاہے وہ کھانا بنانا ہی کیوں نہ ہو. تو اگر کوئی نئی کھانے کی ڈش آپ ٹرائی کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھی عمر فاروق آپ کے لیے خیبر پختونخوا سے ایک نئی ڈش لے کے آئے ہیں جو انہوں نے لاک ڈاؤن سے پہلے ٹرائی کی تھی, لیکن نام انہوں نے ہمیں اس کا بتایا پینڈا یا صوبت. اس کی خاصیت کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. دوستی اور مہمان نوازی کا مزہ چکھنا ہو تو خیبر پختونخوا کے ضلع بھنو اور لکی مروت کی خاص سوغات پینڈا کھائیں. لذیذ سالن میں ڈوبی اس ڈش کی خاص بات صرف اس کا ذائقہ ہی نہیں بلکہ اسے کھانے کا انداز بھی ہے. سر پینڈا اصل میں جو ہے یہ مل جل کر بیٹھنے کا ایک نام ہے جس میں بہت سارے لوگ مل جل کر بیٹھ کر ایک جگہ پہ کھانا کھائے اور اس سے لطف اندوز بھی ہو جائے اور آپس میں گپ شپ بھی لگائے. یہ اس میں ایک بات ہے, برکت زیادہ ہوتی ہے. اگر 3-4 بندے بھی ایک کو ختم نہیں کر سکتے, بہت زیادہ اس میں برکت ہوتی ہے اور مزہ بھی اس کا کچھ اور ہوتا ہے. خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کا یہ خاص پکوان کھانے لوگ اکثر بنو کا رخ کرتے تھے, لیکن اب پشاور میں بھی یہ اپنے روایتی انداز میں مل رہا ہے. پینڈا بنانے کے لیے خاص طرح سے بڑے توے پر پتلی روٹی پکائی جاتی ہے جس پر مسالوں سے بنا پینڈے کا سالن ڈالا جاتا ہے اور اوپر دیسی گھی. روٹی پہلی توڑ کے ہم لوگ اس میں جو ہے نا شوربہ ڈال کے, شوربہ کے بعد جو ہے نا ابلے آلو اور اس میں اوپر چکن یہ ہم لوگ ڈالتے ہیں اور دھنیا کچن کا اور پیاز والی اور کالی مرچی کی. اس میں جو ہے نا اسپیشل بنو مسالے, یہ مسالے جو ہے نا بنو میں ملتی ہے اور بنو سے یہ لاتے ہیں ہم لوگ, اور اس میں 5-6-7 مسالے ہم استعمال کرتی ہیں. یہ ڈش گھر پر بھی پکائی جاتی ہے لیکن دوستوں کے ساتھ اچھے موسم میں باہر بیٹھ کر کھانے کا اپنا مزہ ہے. گھروں میں بھی عام طور پر بنایا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ ایک ٹریڈیشنل طریقے سے کھلایا جاتا ہے. یہاں پہ ان لوگوں کا مزہ ہی کچھ اور ہے. ان لوگوں کے مسالے جو استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے لوگ بہت زیادہ ایکسپیرینس والے, تو بہت مزہ آتا ہے یہاں. مٹی کے تھال میں پیش ہونے والا بنو پینڈا نہ صرف ایک لذیذ پکوان ہے بلکہ محبت اور پشتون روایت کا ایک خوبصورت نمونہ بھی ہے. عمر فاروق, وائس آف امریکہ, پشاور. جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھنا ویسے تو ہر دور میں ہی بہت ضروری ہے, لیکن کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے. اچھی صحت ہو اور آپ کا مدافعتی نظام اس جنگ میں بہترین ہتھیار ہو سکتا ہے. کچھ افراد جو کہ پہلے ہی ہائی بلڈ پریشر یا شوگر کے پیشنٹس ہیں, ان کے لیے قوت مدافعت کی کمی ہونا بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس بیماری سے صحت یاب ہونے میں انہیں اور زیادہ وقت لگ سکتا ہے. تو خود کو صحت مند کیسے رکھ سکتے ہیں اور آپ قوت مدافعت اپنی بہتر کیسے کر سکتے ہیں, اس بارے میں کچھ انفارمیشن لے کے آئی ہیں گیتیارہ انیس. پاکستان کی سابق اسکواش چیمپئن ماریہ وزیر ان دنوں انٹرنیٹ کے ذریعے فٹنس کلاسز دے رہی ہیں. ان ہفتہ وار سیشنز میں دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگ شرکت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ورزش کے لیے عمر اور تجربے کی کوئی قید نہیں. ایسے لوگ ہیں ہمارے یہاں پر جن کا ایتھلیٹس کی طرح ایکٹیو لائف اسٹائل نہیں ہے اور روٹین میں ان کی ایکسرسائز جو ہے وہ نہیں شامل, تو اور ڈیسک جاب والے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ 10 منٹ سے شروع کر لیں. اگر آپ کو باڈی میں امپروومنٹ اسٹرینتھ نظر آ رہا ہے تو 15 منٹ پہ چلے جائیں, 20 منٹ پہ چلے جائیں. اور یہ ایکسرسائز آپ لوگ ٹائم بیس بھی کر سکتے ہیں, جیسے 30 سیکنڈ کا ایکسرسائز کر لی, 30 سیکنڈ دوسری کر لی, آپ بیچ میں ریسٹ لے لیا کریں, یا پھر آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں جیسے 10 پش اپس کر لیے, 10 جو ہے آپ لنجز کر لیے, برپیز کر لی 10. تو اس طرح کی یہ آپ روٹین بنا سکتے ہیں اپنا. فٹنس ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر ہائی انرجی ورک آؤٹ آپ کے بس کی بات نہیں تو یوگا کے پرسکون ورک آؤٹ سے بھی آغاز کیا جا سکتا ہے. ٹریڈیشنل یوگا ہے, اس میں آپ کو کام رہنا ہے, آپ کو پیسفل رہنا ہے اور بالکل ایک ریلیکس مائنڈ کے ساتھ جب آپ یوگا کریں گے تو وہ آپ کو ہیڈ ٹو ٹو بینیفٹ دے گا.
کیونکہ یوگا کی ایکسرسائزز جو بھی ہیں اسٹریچنگ اسٹینڈنگ پوزیشنس ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اینڈ دین ہم سیٹڈ اسٹریچنگس کرتے ہیں. اس کے بعد بہت سارے ایسے پوزز ہیں فش پوز, کپال بھارتی, پون مکت, بو, یہ بہت ساری ایسی ایکسرسائزز ہیں جو آپ کے باڈی کو اسٹرینتھفل کرتی ہیں. ورزش کا صحت پر بھرپور اثر تبھی پڑتا ہے جب خوراک کا بھی مناسب خیال رکھا جائے. آج کل فیس بک ہو یا انسٹاگرام, کھانے پینے کی لذیذ اشیاء کی تصویریں ہر اکاؤنٹ سے ہی اپلوڈ ہو رہی ہیں. ماہر غذائیات کہتے ہیں کہ قوت مدافعت بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کھانا صرف لذیذ نہیں صحت بخش بھی ہو, اور اس کے لیے مہنگی یا منفرد اشیاء خریدنے کی ضرورت نہیں. بہت زیادہ ویجیٹیبلز, بہت زیادہ نٹس اور سیڈز کا استعمال کریں, اور اسپیشل ٹائپ آف آپ جو ہیں فیٹس یوز کر سکتے ہیں, لائک گڈ کوالٹی آف بٹر یوز کریں. اور سو بیسکلی نیوٹریشن از ون, دین بیکاز یہ ہماری باڈی کو وٹامنس اور منرلز پرووائڈ کریں گے جس کی وجہ سے امیونٹی بوسٹ ہوتی ہے. سیکنڈ وڈ بھی اگر ہم کٹ ڈاؤن کریں اپنی شوگر انٹیک کے اوپر. ورزش اور خوراک کے ساتھ نیند کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری قرار دیا جاتا ہے. ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے کورٹیزول, جو کہ بہت تھوڑی کوانٹٹی میں ہمارا بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے, ہمارا میٹابولزم کنٹرول کرتا ہے. اچھی صحت کے لیے ایکسرسائز اور ڈائٹ کی اہمیت تو سبھی جانتے ہیں, لیکن ان ہدایات پر مستقل عمل کم ہی لوگ کر پاتے ہیں. تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ فٹنس اور ڈائٹ کی روٹین پر عمل کا ریکارڈ لکھنے سے اس روٹین کو جاری رکھنے میں مدد ملتی ہے, کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی کامیابی خوشی دیتی ہے اور اگلا قدم اٹھانے کی ہمت بھی. گیتیارا انیس, وائس آف امریکہ, اسلام آباد. کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں ایک طرف تو مخیر حضرات لوگوں کی مالی امداد کر رہے ہیں, دوسری جانب ملتان کے ایک پبلشر نے لوگوں کو لاک ڈاؤن کے دوران وقت گزارنے کے لیے بہترین دوست فراہم کیا, کتابیں, اور وہ بھی بالکل مفت. خوشی محسوس ہو رہی ہے اور ہمیں بھی روحانی سکون مل رہا ہے. اور ہم نے ایک سلوگن دیا تھا کہ قومیں کتاب سے بڑی ہوتی ہیں, تو کتاب سے دوستی لگائی جائے. ہمارا پبلشنگ ادارہ ہے ملتان میں جھوگ پبلشر کے نام سے. ہم سرائکی اخبار بھی شائع کرتے ہیں. سب سے اپیل کر رہے ہیں کہ جو مخیر حضرات ہیں, جس کے پاس جو کچھ ہے وہ غریبوں تک پہنچائیں. چونکہ ہمارا ادارہ ہے, ہمارے پاس کتابوں کی دولت ہے, تو ہم نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم لوگوں کے گھروں تک پہنچائیں, اور سب کو دعوت دی. پھر ہم نے سوشل میڈیا پر پوسٹ لگائی کہ ہم کتابیں دوستوں کو فری دیں گے تاکہ وہ گھروں میں بیٹھ کر مطالعہ کریں, کتاب پڑھیں, کتاب سے دوستی لگائیں, اور جو ان کا وقت ہے تو وہ کتاب کے مطالعے میں گزرے. تو اس کا بہت اچھا رسپانس آیا, اور دوست احباب آتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر جو کتاب سے دوستی رکھتے ہیں, جو کتاب سے محبت رکھتے ہیں, تو انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا. اور کتاب کے مطالعے کے بعد ہمیں بتایا بھی صحیح کہ ہم نے کتاب پڑھی. یہ ٹھیک ہے کہ کتاب سے پیٹ نہیں بھرتا, اور اس وقت جو دہاڑی دار ہیں یا غریب طبقہ ہے ان کو راشن کی ضرورت ہے, اور جو لوگ راشن پہنچا رہے ہیں, راشن دے رہے ہیں, وہ بھی عظیم عمل ہے, اچھا عمل ہے. اور جو لوگ غربا کی امداد کر رہے ہیں یہ بھی کرنی چاہیے, لیکن جس کے پاس جو چیز ہے وہ وہاں تک پہنچائے. اور چونکہ ہمارے پاس کتابیں ہیں تو ہم کتابیں پہنچا رہے ہیں. یہ تھا آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور ہمیں بھی بتائیے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ رہے ہیں کورونا وائرس کے پینڈیمک سے. آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.